فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کا نام لیجئے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ صوفیہ جو اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے کہ آپ اپنے رب کا نام لیجئے۔ بتاؤ رب کا نام کیا ہے؟ بے شمار بہت سارے نام ہیں، ستار، جبار، غفار، علیم، خبیر، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ اگر کوئی کہے تمہارا رب کون ہے، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ۔ تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کا ذکر اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبتل الیہ تبتیلا، غیر اللہ سے قلب کو خالی کر لو۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ شہر چھوڑ کر جنگل کو بھاگ جاؤ، جسم کے ساتھ تو شہر میں رہو مگر قلب شہر میں نہ رہے۔ جسم کے ساتھ تو شہر میں رہو ورنہ کیا ہوگا، آدمی کا زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ اور اسلام کسی تنگی اور دشواری کو نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قلب کے ساتھ شہر میں نہ رہو، جسم کے ساتھ رہو۔ فرمایا اس پر میرا شعر ہے، ہمارے رضی والا کا اپنا شعر ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی ساتھ بھی رہیں اور جدا بھی رہیں۔ جدا کیا ہے؟ اپنے اب معمولات میں فرق نہ آئے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے یعنی کاروبار، نوکری، ساری چیزیں، لیکن اپنے معمولات میں فرق نہ آئے۔ یہ نہیں کہ دنیا والوں کے ساتھ چلنا ہے تو گناہ بھی کرنا ہے، کیا کریں صاحب سب ایسا کر رہے ہیں۔ حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگل کو بھاگ جانا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے قلب میں تعلق غیر اللہ کو مغلوب کر کے اللہ کے تعلق کو غالب رکھنا یہ تبتل ہے۔ غیر اللہ کے تعلق کو مغلوب کر دے، اتنا کرے کہ آہستہ آہستہ وہ عادت بن جائے کہ جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، آفس بھی جانا ہے، وہاں سے جہاں بھی موقع ملے وہاں نماز پڑھنی ہے، گھر آنا ہے تو گھر آ کے فوراً اس کی فکر کرنی ہے کہ میری تکبیر اولیٰ نہ نکل جائے، کوئی بات ایسی نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ قلب سے غیر اللہ کو خالی کرنا یہی ہے نا، نہ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل کو بھاگ جانا۔ بال بچوں میں رہو مگر دل پر اللہ کی محبت غالب رہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ وہ مجھ پہ چھا گئے، اللہ کی محبت جب ہم پر چھا جائے گی تو ہم زمانے پر چھا جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم مغلوب ہوں، غالب ہو کر دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ جب آدمی اپنے معمول میں، آپ دیکھیے جب آدمی اپنے دنیا میں ترقی کرتا ہے اور خوب ترقی کرتا ہے تو پھر وہ اس کی جب آمدنی 5 لاکھ 10 لاکھ ہوتی ہے تو وہ ایک چوکیدار بھی رکھتا ہے، ایک ڈرائیور بھی رکھتا ہے۔ اب اس کی آمدنی سے دوسروں کو بھی فائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آدمی دنیا کے اعتبار سے خود مستحکم ہوتا ہے تو اس کی معیشت سے دوسروں کو فائدہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اور پیسے جب اس کے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ فیکٹری لگاتا ہے، اب 100 200 500 آدمی کو وہاں کام دیتا ہے، تو اب یہ آدمی اوروں کی معیشت کا سبب بن رہا ہے۔ اسی طرح جس کا دین مستحکم ہوتا ہے وہ اکیلا مستحکم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ دین پر چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ دین کی فیکٹری لگاتا ہے، وہ اکیلا نہیں چلتا بلکہ اس کے ساتھ بہت سے لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ کیسے ساتھ آئیں گے؟ جب ہم خود نہیں چلیں گے تو کیسے ساتھ آئیں گے؟ ہمیں پورے استقامت سے چلنا پڑے گا۔ پھر جب ایسی استقامت دنیا دیکھے گی تو پھر خود بخود اس کے پیچھے لوگ آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ حالت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہونے لگتا ہے۔ تو یہی ہے کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت چھا جاتی ہے، وہ زمانے پر چھا جاتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ دوسرے بھی ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بھی ان کے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کو دل کا عارضہ ہوا 1996 میں، تو حضرت نے فرما دیا مولانا مظہر صاحب سے، بھائی مجھے اسپتال وغیرہ نہیں جانا، وہاں تو نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، اب ہم اس حالت میں جا کے وہاں ایسی حالت میں ہم مرنا نہیں چاہتے۔
حضرت مولانا حضرت صاحب فکر مند تھے، مولانا ڈاکٹر صاحب سے بات کی، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، لیاقت نیشنل میں ہوتے تھے ڈاکٹر امجد صاحب رحم اللہ تعالی، ان سے بات کی، انہوں نے کہا آپ حضرت کو لائیے، آپ جس احاطے میں حضرت آئیں گے وہاں دور دور تک عورتوں کا کوئی گزر نہیں ہوگا، کیونکہ علاج کے لیے اسپتال تو جانا پڑے گا، لیکن ہم عورتوں کو ہٹا دیں گے، اور انہوں نے یہی کیا، ہم بھی گئے تھے عیادت کے لیے، کوئی عورت دور دور تک نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو بدل دیتا ہے، ہم بتائیے ایسے لوگ مل گئے، انہوں نے وہاں پہ نظام کو درست کر دیا، ورنہ عام آدمی کے کیا کرے صاحب، مجبوری ہے، نرس آ رہی ہے، دوا کھلا رہی ہے، عام آدمی تو وہ بدل نہیں سکتا نا، اس کے اندر وہ قوت نہیں، وہ مرنے کے لیے جو تیار ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جینے کے راستے کھول دیتے ہیں، جو مرنے کے لیے تیار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں خودی کا راز مضمر ہے، مضمر ہے چھپا ہوا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں خودی کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ سود کے قرضہ لے کے، ابھی سود کا اتنا ڈالر قرضہ لیا جائے گا پھر اسی سے دیا جائے گا، یہ جینے کا انداز ہے، یہ وہی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی ہو وہ ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ لیکن اب ٹیپو سلطان کے اس قول کو شاید بھلا دیا گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ حیات سے بہتر ہے، جھک جھک کے چھپ چھپ کے اور جو ہے گھٹ گھٹ کے جینے سے بہتر ہے کہ سینہ تان کے آدمی جیے۔ یہ سودی قرضے میں کیونکہ ہم جی رہے ہیں لہذا آئے دن ہر وہ پہلے شرط لگاتے ہیں تب کر دیتے ہیں، بجلی کا بل بڑھاؤ، گیس بڑھاؤ، پھر ہر مہینے یہ چیز ہو رہی ہے، تنخواہیں اور آمدنیاں وہی ہیں، لیکن غریب آدمی بیچارہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں کیا کروں، کیا میں بیوی بچوں کو چھوڑ دوں؟ بعد اس طرح مشورہ کرتے ہیں کیسے چھوڑ دے بھئی، وہ بھی تو آخر تمہارے نان نفقہ کے وہ محتاج ہیں اور ان کے خیر خبر گیری کرنا بھی تمہارے ذمے ہے۔ لیکن ایسے حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے غیروں پر نظر رکھی، اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹا دی کہ نہیں صاحب اس کے بغیر تو بہت مشکل ہے، سودی قرضے کے بغیر تو ملک چل نہیں سکتا۔ کیسے نہیں چل سکتا؟ جب آدمی ارادہ کر لے کہ ہم دوسروں سے قرضہ نہیں لیں گے، چاہے چٹنی روٹی دال روٹی کھا لیں گے، فاقہ کر لیں گے، لیکن ابھی بھی دنیا میں 2 ممالک ہیں، دونوں اسلامی ممالک ہیں کہ جو ترکی اور افغانستان، ان کے ذمے IMF کا کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے، آرام سے جی رہے ہیں۔ اور پہلے تھا ترکی کے ذمے، لیکن طیب اردگان اللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہاں بھی کوئی ایسا آدمی بھیج دیجئے جو سودی قرضوں سے نجات دلائے اور عوام کی خدمت اس کا وتیرہ ہو۔ یہ نہیں کہ ترکی میں سارا ماحول اس کے موافق ہے، اس کو 51% ووٹ ملتے ہیں، باقی 48-49% ابھی بھی اس کے خلاف ہیں، لیکن وہ کام کر کے دکھاتا ہے، تو کام کرنے والے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جو غریب عوام کا دکھ درد رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے، فلاں پارٹی نہیں۔ حضرت پھول پوری کے پاس جب لوگ آتے تھے کیا ہمارے الیکشن کے لیے آپ دعا فرما دیں ہم جیت جائیں، حضرت فرماتے تھے جو عوام کے حق میں بہتر ہوں اور یا اللہ آپ کے نزدیک بہتر ہوں عوام کے حق میں، آپ ان کو فتح عطا فرما دیجیے، جو بھی بہتر ہو، ظاہر سی بات تو ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے نیک صالح قیادت، حمیت دینی رکھنے والے، یا اللہ ہمیں بھی رہنما عطا فرما دیجیے جو سود کی گندگی سے، سود کی نحوست سے، سخت گندگی کہا گیا، اس کو گندگی کہا گیا، اس گندگی میں ساری قوم لپٹی ہوئی ہے، کہاں سے ترقی ہوگی، کہاں سے مہنگائی کم ہوگی، لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا، اور یہ ساری قوم اگر اس سے مبرہ ہونے کی کوشش کرے، سب دعا کے ساتھ دوا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب یہ چیز صحیح ہو جائے پھر انشاءاللہ آگے پھر امید ہے ترقی کے راستے کھلنے کے۔ لہذا یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ آدمی جب غیروں پہ انحصار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دوسروں کے حوالے کر دے، جاؤ تم انہی سے کام بنوا لو، ہمیں چھوڑ دیا نا تم نے، اب ان سے کام بنوا لو۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے، یہ روایات کی بات بتا رہا ہوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا کے مقابلے میں اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں اور دنیا والے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اس کا کام بن جاتا ہے۔ جیسے ہم ایسے
نظائر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے اور مسلمانوں کو نشأت ثانیہ اسلام کو عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہم دعا نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ اس طرح کے دشمن اور ایسے سفاک لوگ ہیں، یہ جہاد کے اور یہ جنگ کے اصولوں کے بھی خلاف ہے کہ بھئی وہ اگر کوئی زخمی ہے اس کو دوا دی جائے گی، لیکن وہاں تو اسپتالوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، اور عالمی ٹھیکیدار، امن کا ٹھیکیدار تماشا دیکھ رہا ہے، اور مسلمان بھی بیچارے سسک کے تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جان نہیں ہے۔ بقول اقبال کے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں۔ یہ آج کا شعر ہے، اقبال کے انتقال کو 100 سال ہونے کو 1937-38 میں اقبال کا انتقال ہوا، اس سے بہت پہلے کا یہ شعر ہے۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا تھا، ایک عورت کے لیے حجاج ابن یوسف نے پوری فورس بھیجی، اور محمد ابن قاسم اکیلے نہیں آئے تھے کہ آ کے انہوں نے فتح کر لیا، اس سے پہلے 2 دستے اور آئے تھے جو ناکام ہو گئے، تیسرا دستہ محمد ابن قاسم کا تھا، سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے، تب جا کر سندھ باب الاسلام ہوا، اور آج تک ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پیدا ہو، اور کروڑوں کی تعداد میں ایمان۔ اسی لیے قربانی تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کے ثمرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔